ثواب ہے، مسجد اقصی کا الگ ثواب ہے، مسجد نبوی کا الگ ثواب ہے، مسجد حرمین شریفین کا الگ ثواب ہے۔ کہاں برابر ہے؟ بھائی برابر کہاں ہے؟ نہ دن برابر، نہ مسجدوں کے ثواب برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے 24 گھنٹے میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ابھی جو دعا کی جائے گی اس کا الگ موقع ہے، نماز کے بعد کی دعا کی الگ اہمیت ہے، قرآن پڑھنے کے بعد کی دعا کی الگ اہمیت ہے، روزہ رکھنے کے بعد کی دعا کی الگ اہمیت ہے، برابر نہیں ہے۔ یہ جو بتاتے ہیں کہ ہر چیز برابر ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نذر و نیاز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں نذر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نذر نہیں پیش کرنا چاہیے، اور جبکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے سامنے کوئی نذر نہیں۔ کہتے ہیں جس پہ غیر اللہ کا نام لے لیا جائے وہ چیز جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ مطلب اللہ کے سوا نام لے لیا جائے، نظر پہ جو ہم نظر کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، تو اس پہ ہم نام لیتے ہیں غوث العظم کا، خواجہ صاحب کا، پیر کا، غریب نواز کا، اپنے پیر مرشد کا، اپنے گھر کے لوگوں کا جو گزر جاتے ہیں ان کا 40واں 10واں 20واں کرتے، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کا نام لیا جا رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ہم کو ذرا یہ آپ بتا دو کہ جب آپ قربانی کرتے ہو تو اس پہ کس کا نام لیتے ہیں؟ جب آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، قربانی کرتے تو اس پہ کس کا جس شخص کے نام قربانی ہوگا اس کا نام لے گے کہ نہیں؟ وہ تو غیر اللہ ہے۔ کیا کہنے بھائی، جس کی قربانی کر رہے ہو، جس کی قربانی کرتے ہو، یا کسی کا عقیقہ ہے تو عقیقہ اور قربانی میں غیر اللہ کا نام لیا جائے گا کہ نہیں؟ اور اگر غیر اللہ کا نام نہیں لیتے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر غیر اللہ کا نام نہیں لیتے تو عقیقہ نہیں ہوگا۔ معنی یہ ہوا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی غیر اللہ کا نام لے لیا گیا، کسی شخص کا نام لے لیا گیا، کسی ولی کا نام لے لیا گیا، تو سوال یہ ہے کہ غیر اللہ کا نام اگر لینا جائز نہ ہوتا تو یہ عقیقہ جب جس کے نام سے ہوتا ہے تو دعا کے ساتھ اس کا نام لیا جائے گا کہ نہیں؟ اور جب قربانی ہوگی تو جس کے آدمی کے نام قربانی ہوگی تو اس کا نام پڑھ کے ہی تو چھری چلا رہے ہیں۔ تو غیر اللہ کا نام لے لیا قربانی پہ بھی اور عقیقے میں بھی۔ معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کا نام لینا ناجائز نہیں، جائز ہے، لیکن تمہیں اتنا شعور نہیں ہے، تمہارا اتنا علم نہیں ہے، تمہیں اتنا شعور نہیں ہے، تم قرآن نہیں پڑھتے اور کتابیں پڑھتے ہو۔ اگر قرآن پڑھو تو حقیقت جان جاؤ، اگر قرآن کی تفسیر پڑھو تو حقیقت لوگوں کو بتاؤ۔ قرآن نہیں پڑھتے، تم کتابیں پڑھتے ہو، جو کتابیں پڑھتے ہو وہ غیر اللہ کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کی کتاب نہیں۔ قرآن آپ نہیں پڑھتے، اگر آپ قرآن پڑھیں تو یہ جان جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ قرآن نہیں، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، اور جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ اللہ کی کتابیں نہیں، غیر اللہ کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، اس لیے آپ غیر اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی یہ تو صاف طور سے ظاہر ہے، قربانی میں غیر اللہ کا نام لیا جائے گا جس کے نام قربانی ہے، عقیقہ میں جس کے نام عقیقہ ہونا اس کا نام لیا جائے گا۔ تو فاتحہ میں لینے میں کیا دشواری ہے؟ فاتحہ میں نظر میں نام لینے میں کیا دشواری ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، چاروں کل پڑھے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس شخص کے لیے، اور اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ آج تمام لوگ مسلمانوں کو گمراہی کا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ شیطان آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص آپ کو رکشے والا، کوئی مستری ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی کاریگر ہو، اگر آپ کو وہ یہ سب باتیں بتاتا کہ بھائی یہ چیز پڑھا کرو، یہ چیز پڑھا کرو، تو آپ اس پہ یقین نہیں کریں گے، کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ہم کو بتائے گا، رکشہ چلانے والا، یہ ٹیمپو چلانے والا، یہ دکاندار۔ تو شیطان قبضہ کرتا ہے عالموں پہ، شیطان قبضہ کرتا ہے ایسے لوگوں پہ کہ جن کی باتوں سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ شیطان ان سے اپنا کام لیتا ہے، کیونکہ شیطان خود بہت بڑا عالم ہے، اور جس طریقے سے شیطان نے ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان کو گمراہ کیا، اور جو چیزیں قرآن سے ثابت ہیں وہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ اللہ پاک قرآن میں صاف طور سے یہ فرماتا کہ ولی میرے دوست ہیں،
ولی میرے دوست ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ انہیں کوئی ڈر ہے، نہ انہیں کوئی غم ہے. اور ولی جب میرے قریب ہو جاتے ہیں، ولی کے معنی کیا ہے؟ ولی کے معنی ہے رہبر، ولی کے معنی ہے رہنما، ولی کے معنی ہے راستہ دکھانے والا، ولی کے معنی وہ شے جو دوسری شے میں داخل ہو جائے. ولی کے معنی رہبر، ولی کے معنی راستہ دکھانے والا، ولی کے معنی ہماری مدد کرنے